میرا جو اٹک کا جو ڈی پی او ہے، ایک جلسے سے پہلے، اٹک کے جلسے سے پہلے چینج ہوا تھا، ایک ہفتہ پہلے یا دو تین دن پہلے اس کے. اب کیونکہ وہ برہان ہم کراس کر گئے تھے تو اب اس کو پھر سے چینج کر دیا، ایک نیا اپنا کہ کیوں کراس کرنا دیا کہ کیوں کراس کر دیا، تو اپنا ایک پیٹ اسپیشلسٹ وہاں لے آئے. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصے میں ذوالفقار بخاری سابق معاون خصوصی عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب، جب بھی دوبارہ آپ نکلیں گے، یعنی عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے، تو 1000 سے زائد لوگوں کی گرفتاری کی ایک فہرست بن چکی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب پہ، چیف منسٹر خیبر پختونخوا پہ، چیف منسٹر گلگت بلتستان کے اوپر غداری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے بھی ایک کیبنٹ کی سب کمیٹی ہے جس میں رانا ثناء اللہ موجود ہے، اور وہ کمیٹی بھی اس پر کام کر رہی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ کمیٹی گو ایڈ دے دے اور آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ٹریزن کا کیس بھی بن جائے اگلے کچھ دنوں میں. سو جتنا ٹائم آپ اس گورنمنٹ کو دیں گے، یہ اتنا ہی آپ کو سکویز کرتی جا رہی ہے. سکویز تو نہیں ہے. خان صاحب کے اوپر ٹریزن کا کیس ہو یا غداری کا کیس ہو، پاکستان میں تو ملک تو ہنس رہا ہے نا جی. ملک تو، لوگ تو ادھر ہی ہیں، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے پاس رہ کچھ نہیں گیا. غدار ڈال رہے ہیں خان صاحب پہ، آپ خان صاحب پہ لاکھ چیزیں ڈال دیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ٹریزن، غداری، تو یہ چیزیں شعبہ ہی نہیں دیتی ہے کہ آپ اس کے خان صاحب کے قریب ہی اس کو لے کے آ سکیں. تو یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ ان کو خوف آ گیا کہ یہ ان نے جتنا ظلم، جتنے کنٹینر، جتنی رکاوٹیں ڈالی ہیں، یہ پھر بھی ان کو پار کر کے پہنچ گئے ہیں، تو ان کو اگلا سٹیپ سمجھ نہیں آ رہا. میرا جو اٹک کا جو ڈی پی او ہے، ایک جلسے سے پہلے، اٹک کے جلسے سے پہلے چینج ہوا تھا، ایک ہفتہ پہلے یا دو تین دن پہلے اس کے. اب کیونکہ وہ برہان ہم کراس کر گئے تھے تو اب اس کو پھر سے چینج کر دیا، ایک نیا اپنا کہ کیوں کراس کرنا دیا. کہ کیوں کراس کر دیا، تو اپنا ایک پیٹ اسپیشلسٹ وہاں لے آئے ہیں کہ سمجھیں کہ وہاں اور بھی سختی کریں گے اور ہر چیز. تو یہ ان کے ابھی طور طریقے ہوں گے. تو ہمیں سمجھ آ گئی اس چیز کی، اس لیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم لے رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی اسی طریقے سے پریپریشن کر رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں کہ اگر ہمیں پھر سے مقابلہ کرنا پڑے اور یہ اور رکاوٹیں ڈالیں اور ظلم کریں اور تشدد کریں ہم پہ، تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب بھی دیں اور مقابلہ بھی کریں. لانگ مارچ کے بعد جو پہلی یا دوسری کور کمیٹی کی میٹنگ پشاور میں ہوئی، اس میں عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا. میں تھا اس میٹنگ میں، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے. کچھ ایسے لوگوں پہ کہ جو باہر نہیں نکل سکے، لوگوں کو نہیں نکال سکے. کچھ کے پی کے کی لیڈرشپ تھی جو واپس چلی گئی ثوابی اور مردان سے، آگے نہیں آئی. نہیں، مطلب انڈیویجولی کوئی نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم بہتر پریپریشن کیوں نہیں کر پائے، چاہے کے پی میں ہو یا پنجاب میں ہو، تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو روم فور امپروومنٹ ہے آج بھی. بلکہ پنجاب کا آپ نے دیکھا ہے شفلنگ، جی شفلنگ ہوئی ہے. صرف کہ ہم اور اگریسو لیکن ابھی بڑی اچھی ہوئی ہے. عامر کیانی صاحب، حماد اظہر صاحب، یاسمین راشدہ صاحبہ، تو یہ سارے اگریسو سوچ کے جس کے ساتھ ورکرز لنکڈ ہیں، جو ورکرز جس کو رسپونڈ کر سکیں، وہ لیڈرشپ ہے، تو وہ تو صحیح ہوا. شفقت محمود تو پالیٹکس کے عثمان بزدار ہیں، وہ بیوروکریٹ رہے ہیں، ان کا آج بھی بیوروکریٹک سٹائل ہے. وہ تو ایجیٹیشن کی پالیٹکس شاید نہ کر سکے. نہیں، کیا مطلب پالیٹکس کے عثمان بزدار ہیں؟ مطلب وہ اگریسو نہیں ہے نا اس طرح سے. نہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. انہوں نے کوشش پوری کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خود بھی نکلیں، لیکن ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. اگر آپ مجھے بولیں کہ 6 گھنٹے کی ایک لمبی سی میٹنگ لاء کے اوپر لو، پولیٹیکل پارلیمنٹری لاء کے اوپر، تو میں شاید سو جاؤں. اب یہ نہیں مطلب کہ یہ دیکھیں زلفی سویا ہوا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ وہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو ایوری بڈی فار ڈفرینٹ کاز. لیکن جو لوگ پنجاب سے، یعنی ساؤتھ پنجاب سے لوگ نہیں آ سکے، ان کو لایا نہیں کیا. شاید لوگ آنا چاہتے ہوں گے ڈیرہ غازی خان سے، بہاولپور سے، سرگودا سے. اس کے اوپر کوئی ریزنٹمنٹ ہے؟ کہ ریزنٹمنٹ نہیں، لیکن یہ کہ روم فار امپروومنٹ بالکل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے لوگ چارجڈ ہیں، جس طریقے سے جیسے آپ نے بولا لوگ آنا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم کو بہتر ہمیں ٹرین اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور اگلے جو مارچ یا جو بھی کال چیئرمین صاحب دیں گے، اس کے لیے ہمیں صحیح طریقے سے تیاری کرنی چاہیے. کیونکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو یہ گورنمنٹ ہے وہ تو ایک بالکل ہی ایک نیکسٹ لیول بحرحمی پہ چلی جائے گی، تو ہم نے اس کے مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے. اچھا، آخری 1-2 سوال.
اگر عمران خان صاحب خود پنجاب سے لیڈ کرتے اس لانگ مارچ کو، جیسے انہوں نے 2014 میں زمان پارک سے لیڈ کیا تھا اور ہم نے اس کو کور کیا، وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ کیونکہ ایک لیڈر لیس کراؤڈ جب نکلے گا تو وہ تو اس طرح سے نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیں خان صاحب تو کل کور کمیٹی ہے یہاں اسلام آباد میں، تو خان صاحب تو ادھر ہیں یا ادھر آ جائیں گے۔ اگر وہ خان صاحب کی ڈیسیجنز ہیں لاجسٹکس میں، مجھے ایگزیکٹ پلاننگ میں پتہ نہیں میں ہے۔ پچھلے لانگ مارچ کی بات کروں، یعنی وہ پشاور کے بجائے اگر وہ پنجاب سے نکلتے، وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس میں کئی پہلو ہیں، مطلب ہے کہ کے پی کو نکال کے نکلتے فورس، تو اس لیے ہم نے وہ سارا کراس بھی کر دیا، پہنچ بھی گئے۔ لاہور سے نکلتے تو شاید کے پی مطلب برہان پہ اس طریقے سے رک جاتا، تو اس میں کئی چیزیں ہیں۔ یا بیسٹ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ سب کو یہیں بلائیں اور خان صاحب ادھر ہی رہیں، پہلا تو یہ پلان، یا بیسٹ یہ ہے کہ ہر شہر کراچی، لاہور، اسلام آباد کو لاک کر دیں اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے۔ جب اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہو، جو ہو سکتا ہے ہم کریں کہ اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہو تینوں شہروں میں، اگر آپ کراچی، اسلام آباد اور لاہور لاک ڈاؤن پہ لے جائیں، اچھا یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہو سکتا ہے۔ اچھا چلیں، آخری سوال یہ کہ جو مشکل فیصلے اس حکومت نے کیے ہیں، ان کے بعد تو لگ رہا ہے کہ شاید ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں گے ان کو بھیجنے کی، لیکن یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ اتنے ہارڈ ڈیسیجنس کوئی سین پولیٹیشین ایسی سچویشن میں نہیں لے گا جب اس کو پتا ہے کہ میں 2 مہینے کے بعد الیکشن میں جا رہا ہوں۔ وہ اسی صورت میں لے گا جب اس کو پتا ہے کہ میں اس کو بعد میں امینڈ کر سکتا ہوں اور یہ 1-1.25 سال کے بعد مجھے الیکشن میں جانا ہے۔ نہیں، وہ آپ نے الفاظ سے استعمال کیے تھے، سین پولیٹیشین، نہ وہ پولیٹیشین ہے نہ وہ سین ہے۔ یہی غلطیاں، یہی تکلیفیں لوگوں کو دیکھ کے ابھی یہ الیکشن میں آئیں گے، اور ان کو لوگ 2 دفعہ بھی نہیں دیکھیں گے، آپ دیکھنا۔ جی میں نہیں سمجھتا کہ ان کی الیکشنز اسی سال ہوں گے جی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہوں گے۔ الیکشن اسی سال ہوں گے جی، نومبر تک تو ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ ہو جائیں گے جی، نومبر سے پہلے ہو جائیں نومبر سے پہلے۔ بات چل رہی ہے کہیں پہ؟ نہیں، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن جو پریشر ڈالا ہوا ہے یہ بالکل ہی سسٹین نہیں کر سکیں۔ نمبرز ابھی تو بلاک نہیں ہے یا ابھی بھی بلاک ہے؟ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کور کمیٹی میں بھی اور خان صاحب کے دوست بھی ہیں۔ نہیں دیکھیں، وہ خان صاحب کی اپنی پرسنل ریلیشن شپس ہیں، وہ پریمیئر رہ چکے ہیں ملک کے، تو وہ اپنی ان کی ذاتی ریلیشن شپ ہے، اس طریقے سے بلاکنگ شاکنگ کا ہمیں کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے لحاظ سے پوری اپنی ایک ریولوشن، انقلاب لے کے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی سال الیکشن ہو۔ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ انشاءاللہ جی بالکل، آپ یعنی اب پاکستان کی تیار ہوں، الیکٹرل پالیٹکس، الیکٹرل پالیٹکس۔ اچھا، کام تو آپ اپنے بریف کیس لے کے بھاگ نہیں رہا، لنڈن واپس جا نہیں رہا۔ شروع میں آپ کا نام بھی انہوں نے لیا تھا کہ شاید آپ بھی چلے جائیں گے، جی کہ میں ابھی بھاگا ہوا ہوں گا، پہلے مشکل میں چلا جاؤں گا، گورنمنٹ ختم ہوگی چلا جاؤں گا، نہیں الٹا فیملی کو بھی یہاں شفٹ کر دیا، خود بھی یہاں برٹش سٹیزنشپ وہ دے دی کہ اس کو کوئٹ کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، تو نہیں ادھر ہی ہوں۔ الیکشن بھی لڑیں گے؟ الیکشن بھی لڑوں گا۔ اچھا، میں ابھی اسلام آباد پاکستان میں ہی ہوں، تو چاہے جو مرضی ہو جائے، تو میں نے پہلے دن سے بولا تھا، کئی لوگ نہیں یقین کرتے تھے، اب الحمدللہ آئی تھنک آہستہ آہستہ سب کو یقین آ گیا۔ لیکن کچھ لوگ جو اپرچونسٹ ساتھ آئے، جیسے بیرسٹر شہزاد اکبر، کچھ اور لوگ، انہوں نے اپنے 3-3 سال مزے لیے، انجوائے کیا، نکل گئے، آج چھوڑ دیا خان صاحب کو بالکل تنہائی میں۔ دوبارہ ایسے فیصلے کرنے چاہیے اگر آپ پاور میں آتے ہیں، ایسے لوگوں کو؟ آئی تھنک کبھی دیکھیں، یہ بہت اچھا ٹائم ہے خان صاحب کے لیے کتھارسس کا، کہ بالکل، اور آگے جانے کے لیے بھی کہ جب ہم انشاءاللہ واپس حکومت میں آئیں گے تو صحیح موجودہ پلان، جو خان صاحب اپنی اسپیچز میں کہتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹ پلان نہیں تھا ہمارے پاس کہ کس بندے کو کدھر ہونا چاہیے، تو ابھی رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، ابھی ایک وقت ہے کہ ابھی ہم اپنی ٹیم گورنمنٹ والی لوگوں کے سامنے لے آئیں، کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جب یہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو یہ بندہ ادھر ہوگا، یہ بندہ ادھر ہوگا، یہ بندہ ادھر ہوگا، اور اس ٹیم کو لے کے چلیں، اور اپنی جو پاسٹ جو غلطیاں ہیں اس سے بالکل آپ صحیح کہنے سیکھنے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ جو پاس غلطیاں تھیں وہ تو تھیں، اگر خان صاحب ابھی بھی غلطیاں کرتے رہے تو پھر واپسی اور مشکل تر ہوتی جائے گی۔ تو یہ میک اینڈ بریک ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی پالیٹکس کا اور ان کی پارٹی کا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔